رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ او کمبلی پہننے والے، چادر اوڑھنے والے، دیکھا میرے محبوب نے لباس بدلا، وہاں سے آیت بن گئی۔ میرے محبوب چادر پہننے والے، کمبلی اوڑھنے والے، اٹھیے نا نماز پڑھیے، نماز میں زیادہ دیر میرا کلام پڑھا کیجئے، رتل القرآن، اور جب بھی قرآن پڑھا کیجئے میرے محبوب ترتیب سے، تجوید سے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کیجئے، جلدی نہ کیا کیجئے۔ اگرچہ کلام میرا ہے، اللہ فرما رہے، اگرچہ کلام میرا ہے، نازل کرنے والا بھی میں ہوں تیرے قلب اطہر پر۔ اگرچہ کلام میرا ہے میرے محبوب، نازل کرنے والا بھی میں ہوں، لیکن میرے محبوب جب تو پڑھتا ہے تو میری رحمت خوش ہو جاتی ہے۔ میرا کلام قیامت تک قاری اور علماء پڑھتے رہیں گے، خوبصورت طریقے سے پڑھتے رہیں گے، قیامت تک میرے کلام کو پڑھا جاتا رہے گا میرے محبوب، لیکن تجھ جیسا پڑھنے والا کبھی نہیں آئے گا میرے محبوب، تو پڑھ میں سنوں ترتیلا۔ دیکھا آپ نے رحمت عالم کی عظمت، دیکھی آپ نے؟ میرے محبوب میں نے تجھے یہ شان عطا کی ہے، یہ سربلندی دی ہے کہ تو لباس بدلتا ہے، میں آیات بناتا ہوں۔ میں نے تجھے کائنات میں حسن و جمال کا نقطہ انتہا بنا کے بھیجا میرے محبوب۔ ہم نے تیری لباس کی اداؤں کو آیات بنایا ہے، ہم نے تیرے چہرے کے اجالوں سے دن چمکائے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا والضحیٰ، ہم نے تیرے چہرے کے اجالوں سے دن چمکائے ہیں، تیری زلفوں کی سیاہی سے راتیں تاریک کی گئی، تیرے پسینے کی مہک سے گلشن مہکائے گئے میرے محبوب۔ اور یہ عقیدت اور محبت سے غلوب نہیں، یہ حدیث ہے میرے محبوب۔ ہم نے تیرے پسینے کی بوند سے گلشن مہکائے۔ ام سلیم فرماتی ہیں ایک روز میں اپنے آقا کے قریب ہوئی، مجھے کمرے میں خوشبو اور مہک محسوس ہوئی۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول آج یہ کون سا عطر لگایا ہے؟ میں عطر کو خوب جانتی ہوں، رؤسائے قریش کی بڑے گھرانے کی عورتوں میں اٹھتی ہوں بیٹھتی ہوں، عطر سے خوب واقف ہوں، آشنا ہوں، لیکن آج جو مہک میں نے آپ سے پائی وہ دنیا کے کسی عطر میں اس سے پہلے میں نے نہیں سونگی، بتائیے نہ کہاں سے لائی؟ رحمت عالم نے فرمایا ام سلیم اس سے پہلے جب بھی تو آئی ہے میں نے سراپا پہ عطر لگایا، لیکن آج آئی ہے تو آج کچھ نہیں لگایا۔ یہ عطر رحمت عالم کا پسینہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرے محبوب نے میرے رومال سے ہاتھ صاف کیے، برسوں تک میرا رومال مہکتا رہا۔ شفقت سے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تو مہینوں تک اس کے بالوں سے خوشبو آتی رہتی، جس راستے سے گزر جاتے وہ گلیاں مہک جاتی، ڈھونڈنے والے راستے کی گلیوں کی مہک سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ ابھی اللہ کے رسول یہاں سے گزرے ہوں گے۔ میرے محبوب ہم نے تیرے پسینے کی بوند سے گلشن مہکائے، ہم نے تیرے چہرے کے اجالوں سے دن بنائے، تیرے تبسم سے ستارے چمکائے میرے محبوب۔ تو اٹھے تو اٹھتا ہے تو آسمان بلند ہوتا ہے میرے محبوب، تو بیٹھتا ہے تو زمین کو وسعتیں ملتی ہیں میرے محبوب۔
تو مسکراتا ہے تو جنت جوش مارتی ہے میرے محبوب، تو مسکراتا ہے تو جنت جوش مارتی ہے، تو ناراض ہو جاتا ہے تو جہنم ابلنے لگتی ہے میرے محبوب، تو ہاں کہتا ہے تو حلال ہو جاتا ہے، تو نہ کرتا ہے تو حرام ہو جاتا ہے میرے محبوب۔ تو فرش زمین پر سجدے کے لیے جب ماتھا ٹیکتا ہے تو دھرتی بھی عقیدت سے تیری پیشانی چوم لیتی ہے۔ ہم نے تجھے یہ مقام دیا، حسن و جمال کا نقطہ انتہا بنا کے بھیجا تیری تخلیق کے وقت، وہ منظر بھی تو یاد کرنے کے قابل ہے۔ تیری پیدائش کے بعد جب تیری والدہ کے گھرانے پہ دستک دی حلیمہ سعدیہ نے، حلیمہ سعدیہ نے پوچھا آمنہ سے رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، آمنہ میں نے سنا ہے تیرے گھر میں کوئی یتیم ہے، تیرے گھر میں کوئی یتیم ہے، کسی دائی نے نہیں پسند کیا۔ آمنہ نے جلدی سے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، یوں نہ کہو کہ میرے یتیم کو کسی نے پسند نہیں کیا، بلکہ یوں کہو کہ میرے یتیم نے کسی کو پسند نہیں کیا۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ یوں نہ کہو کہ میرے یتیم کو کسی نے پسند نہیں کیا، بلکہ یوں کہو کہ میرے یتیم نے کسی کو پسند نہیں کیا۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میں حیرت زدہ ہوئی، اتنے اعتماد سے ماں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں آگے بڑھی، میں قریب آئی، میں نے کہا مجھے بھی تو وہ یتیم دکھائیے نا، تو وہ یتیم سیدہ آمنہ نے سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ننھے محمد نامولود حلیمہ کی گود میں ڈال دیے۔ حلیمہ فرماتی ہیں رحمت عالم کے چہرے پہ سفید چادر تنی ہوئی تھی، اور چادر کے باریک دھاگوں میں سے، چادر کے باریک دھاگوں میں سے، باریک ریشوں میں سے حسن مصطفی چھلک رہا تھا، حسن مصطفی جھلک رہا تھا۔ میں نے چادر ہٹائی، نومولود مسکرایا، اس کی مسکراہٹ سے اتنی روشنی نکلی کہ افلاک منور ہو گئے، افلاک منور ہوئے۔ میں نے جھوم کر یتیم کی پیشانی چومی، میں نے پیشانی چومی، اس نے آنکھیں کھول دی، میں نے پیشانی چومی، اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے آنکھیں کیا کھولی؟ حلیمہ کہتی ہے میری قسمت کھل گئی۔ جھوم کر آنکھ کھولی، در یتیم نے آنکھ کھولی، مسکرائے۔ میں نے پلٹ کر سیدہ آمنہ کو دیکھ کے کہا کہ آمنہ میری آنکھوں نے اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، میری آنکھوں نے اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ میں نے یہ کہا، حلیمہ فرماتی ہیں میں نے یہ کہا کہ میری آنکھوں نے اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ غیب سے آواز آئی، جواب آیا، غیب سے جواب آیا، حلیمہ تیری آنکھوں نے اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، تیری آنکھ نے اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، لیکن ہم نے اس سے زیادہ حسین بنایا ہی نہیں، ہم نے تخلیق ہی نہیں کیا اس سے زیادہ حسین۔ ہم نے ساری کائنات کو، رب العالمین نے فرمایا، یہ رب العالمین نے فرمایا، ہم نے ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا، ہم نے ساری کائنات کو اپنی مشیت سے بنایا، حکم کن سے بنایا۔
کن سے بنایا. میں نے کن کہا سورج چمک اٹھا، کن کہا چاند چمکنے لگا، میں نے کن کہا ہوائیں چلنے لگی، میں نے کن کہا سمندر موج زن ہوئے، دریا ہوتا زن ہوئے، میں نے کن کہا سبزے لہکنے لگے، ستارے چمکنے لگے، گلشن مہکنے لگے، میں نے کن کہا حدائق سجنے لگے، بادل گرجنے لگے، میل برسنے لگے. ساری کائنات حکم کن سے بنائی، لیکن جب اس کو بنانے کا مرحلہ آیا، جب ان کی تخلیق و تشکیل کا وقت آیا، حلیمہ ہم نے ان کی تخلیق میں حکم سے کام نہیں لیا، کن سے کام نہیں لیا، بلکہ ہم نے ان کو پیار سے بنایا، ہم نے ان کو محبت سے بنایا.